اور کہا طلاق جائز ہے لیکن آخری حل کے طور پر، اور طلاق کیسے دی جائے اس کی تفصیل بھی بتا دی گئی۔ بس یہی فرق ہے کہ حضرت موسیٰ کی تعلیمات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ ناظرین اس کے بعد السلام علیکم جی آئے نے اپنے یوٹیوب چینل تے، میرا نام محمد آصف، میرا تعلق شہر رکانے تو ہاں۔ میں امید کرتا ہوں کہ تسی ٹھیک ٹھاک ہوو گے، اللہ پاک تانوں خوش آباد رکھے۔ تے اج آپ ایڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک دے ایک کرسچن لڑکی دے سوال و جواب دی ویڈیو تے ویڈیو بہت ہی مانفوز ویڈیو تے ویڈیو نو آخر تک لازمی دیکھنا۔ جے تسی ہلے تک بھی میرا چینل نہیں سبسکرائب کیتا تے چینل سبسکرائب کر دیو، ویڈیو لائک کر کے تے بیل آئیکن نو پریس کر دیو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو دا نوٹیفیکیشن سب تو پہلے تواڈے کول پہنچ جاوے۔ تے جلدی چلے ویڈیو ویکھنے تے ویڈیو لائک پہلے کر دینا، بعد وچ تسی بھول جاندے ہو۔ تے ویڈیو بہت ہی مانفوز ویڈیو ہے تے ویڈیو نو آخر تک لازمی دیکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، طلاق ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ حلال ہے مگر اس کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے۔ اس سے حتی الامکان بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوسرے مذاہب میں تو طلاق سے متعلق قوانین اتنے سخت ہیں کہ طلاق کا نام لینا بھی بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ مثلا بھارت مذہب میں ایک ہی شادی اور کسی حالات میں طلاق نہ لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ عیسائیت میں بھی ایسا ہی ہے کہ کٹر عیسائی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ شادی ایک ہی عورت یا ایک ہی مرد سے کرنی چاہیے۔ اور اسی مدعے کو لے کر ایک خاتون ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس آئی، اس نے اپنا سوال رکھا اور اس کا جواب چاہا۔ ہم آپ کو ان کی گفتگو کا اردو اور ہندی زبان میں ترجمہ کر کے سناتے ہیں تاکہ انگریزی زبان نہ سمجھ پانے والے افراد بھی یہ اہم دینی مسائل سے بھرپور ویڈیو کو دیکھ کر اس سے فائدہ حاصل کر پائیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے۔ تو شروع کرتے ہیں ناظرین کہ کیرولینا نامی خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ میں اسلام اور عیسائیت کے درمیان بہت سے اختلافات کا مطالعہ کر چکی ہوں اور میرے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں، لیکن اس وقت اہم سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ جب حضرت عیسیٰ سے طلاق کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ نے ہمیں عورت کو طلاق دینے کی اجازت صرف لوگوں کے دل کی سختی کی وجہ سے دی، یعنی کسی کا دل اتنا سخت ہو جائے کہ گزارا ہی نہ ہو۔ لیکن میری معلومات کے مطابق حضرت عیسیٰ نے کہا کہ مرد عورت کو طلاق نہیں دے سکتا۔ اسے ہدایت ہے کہ مرد باپ اور ماں کو چھوڑ کر عورت سے مل جائے اور وہ دو جسموں میں ایک روح ہو جائیں گے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ My name is Carolina and I am a nurse. I study a lot differences between Islam and Christianity, and I have lots of questions, but the main question I have at the moment, you said that Islam accepts Jesus as a messenger of God. And Jesus, when was asked about divorce, if the man can divorce a woman, he said that Moses gave the permission to divorce a woman only because of the hardness of the heart of the people. But Jesus said that a man cannot divorce a woman. A man should leave the father and the mother and join the woman, and they became one spirit in two bodies. So this for me is difference between what we believe, what I believe as a Christian, and what you believe as a Muslim people. اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہن جس چیز کا حوالہ دے رہی ہیں وہ انجیل میتھیو باب نمبر 5 آیت نمبر 27 اور 28 سے بائبل کی ایک آیت ہے۔ اس پر وہ خاتون فوری بولی، جی ہاں یہ صحیح ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہن آپ نے جو بات کی ہے وہ آپ کے اپنے الفاظ میں ہے، یہ بائبل کے الفاظ نہیں۔ جس آیت کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں پرانے وقت کی بات کی گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے وقت میں کہا گیا تھا کہ اگر طلاق دینی ہے تو طلاق کا بل یعنی سرٹیفکیٹ دینا ضروری ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کے وقت تھا، لیکن حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ آپ طلاق کا بل نہیں دیں گے جب تک کہ آپ کی بیوی کسی اور کے ساتھ نہ سوئے، یعنی غیر محرم کے ساتھ ہم بستری نہ کرے۔ یعنی پہلے موسیٰ کے وقت میں طلاق کی اجازت تھی، طلاق دینے کے لیے آپ طلاق کا بل دیتے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ کے وقت یہ قانون آیا کہ جب تک
آپ غیر محروم کے ساتھ ہم بستری نہ کریں طلاق نہیں ہوگی. At the time of Moses, it was said that if you want to give divorce, give a bill of divorce, that's it. But Jesus Christ, peace be upon him, says that you shall not give bill of divorce until your wife sleep with somebody else. That means previously, at the time of Moses, divorce was allowed. To give a divorce, you give a bill of divorce. Now Jesus Christ, peace be upon him, a messenger of God, comes and changes the law. And he says that thou shalt not give a bill of divorce unless your wife sleeps with somebody else. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اس خاتون کو بتایا کہ اسلام آیا تو اس قانون میں اور تبدیلی کر دی گئی. صلی اللہ پیارے نبی علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں سے جو خدا کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے. جائز لیکن سب سے زیادہ نفرت انگیز. اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں جب ضرورت ہو آپ طلاق دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر جب میاں بیوی میں پیار محبت نہ ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر بیوی بری ہے تو طلاق دے سکتے ہیں، یا شوہر برا ہے تو طلاق لے سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ دونوں اچھے ہوں لیکن وہ ایک دوسرے سے پیار محبت نہ کرتے ہوں، ان کے خیالات نہ ملتے ہوں. ہمارے پاس ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام کی شادی ہوئی، وہ دونوں اچھے تھے اور آپس میں مطابقت نہیں رکھتے تھے، آپ طلاق دے سکتے ہیں. اس میں ایک اور قانون ہے کہ شوہر طلاق دے سکتا ہے مگر خاتون نہیں. خاتون خلا لے سکتی ہے. تو اسلام میں یا موسیٰ کے زمانے میں یا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی طرح نہیں ہے کہ تم اس وقت تک طلاق نہیں دے سکتے جب تک تمہاری بیوی بدکاری نہ کرے. اسلام میں آسانی رکھی گئی ہے. اسلام کا آخری رسول آیا اور کہا طلاق جائز ہے لیکن آخری حل کے طور پر، اور طلاق کیسے دی جائے اس کی تفصیل بھی بتا دی گئی. بس یہی فرق ہے کہ حضرت موسیٰ کی تعلیمات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں. ناظرین، اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس خاتون کے درمیان ایک بہت دلچسپ بحث ہوئی. اس خاتون نے کہا تو کیا آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں کہ عیسائیت میں شادی اور اسلام میں شادی مختلف ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے آپ کو ساری تفصیلات بتا دی ہیں. عیسائیت میں صرف اس صورت میں جب آپ کی بیوی بدکاری کرتی ہو پکڑی جائے. آپ اسلام میں آپ طلاق بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کے درمیان صرف اختلافات ہیں. یہ جائز ہے مگر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ فعل ہے. اس خاتون نے کہا کہ میں اپنے مذہب کو ترجیح دوں گی اور اپنی زندگی کے آخر تک ایک آدمی کے ساتھ رہوں گی. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ چاہے شوہر آئے اور آپ کو مارے، وہ ہر روز شراب پیتا ہو، کیا آپ اس کے ساتھ رہنا پسند کریں گی؟ اس خاتون نے کہا کہ ہم الگ نہیں ہو سکتے، نہ ہی ہم دوبارہ شادی کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا آپ کوئی دوسرا ایسا شخص تلاش نہیں کریں گی جو آپ کے ساتھ اچھا ہو؟ تو وہ عورت بولی نہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے خوشگوار لہجے میں کہا کہ لگتا ہے کہ میری بہن کا شوہر بہت اچھا ہے، لیکن اگر سوال کی طرف آئیں تو میں اسلام کے نقطہ نظر سے کہوں گا کہ اگر وہ آپ کو مارتا ہو اور ظلم کرتا ہو تو آپ کو الگ ہو جانا چاہیے. آپ بھی یہ گفتگو سنیں. I prefer my religion and be with one man until the end of my life. Okay, if the husband comes and hits you every day, he drinks alcohol, hits you every day, blue and black, your eyes turn black every day, would you like to stay with him? We can be separated, but we cannot get married again. That's different. Well, I'm asking you a question. Wouldn't you like to find some other life partner? We are not allowed. If you made a mistake, no, you are not. I'm not asking whether you're allowed or not. Which is preferable for a human being? In Islam, if you make a mistake in choosing a wrong partner, I think I've got for my sister very good person. I think he's very good. But after marriage, he hits her, he gambles, he drinks alcohol, black and blue. I would say separate. I'll give him chance, try reconciliation, separate. She can marry the woman. What was her fault? What was her fault? Tell me. Why should my sister suffer? What type of religion is this? This is hard religion. Not hard religion. Not My the religion question is of hard hard. religion, which is a logical religion. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو سمجھایا کہ طبی لحاظ سے آپ کو شادی کر لینی چاہیے، ورنہ اگر آپ الگ رہتے ہیں تو جو کچھ امریکہ میں ہوتا ہے
वही अमेरिका में होता है। अमेरिका में आदाद शुमार के मुताबिक हर मर्द और औरत के साथ रहने से पहले उनके 8 मुख्तलिफ जिनसी साथी होते हैं। आदाद शुमार ये नहीं बताते कि शादी के बाद उनके पास कितने साथी हैं। ये इंसानी फितरत है। यही वजह है कि इस्लाम औरत को गलत रास्ते पर जाने से या मर्द को गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। इस पर वो खातून बोली, जी हाँ, ये तो बहुत ही आसान है, मगर मैं अपने मजहब को देखूं तो वो अपने शौहर के साथ आखिर तक रहूंगी। मैं इसके लिए दुआ कर सकती हूं कि वो अच्छा हो जाए। डॉक्टर साहब ने कहा कि वो तो आप बगैर शादी के भी कर सकती हैं। खातून बोली, मेरे वालिद भी मेरी माँ के साथ अच्छे नहीं थे। हम अपने वालिद के लिए दुआ करते थे। मेरी माँ ने 30 साल हिम्मत नहीं हारी। यह आसान नहीं था। वो भी कह सकती थी कि मैं दोबारा शादी करना चाहती हूँ, मगर उन्होंने नहीं की। मगर मैं आपके जवाब से मुतमईन हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने आखिरी बार इस खातून से मुखातिब होकर अपनी गुफ्तगू खत्म की और कहा कि आपका कहना है कि अगर आप शादी कर लें तो आप अपने साबिक शौहर के लिए दुआ नहीं कर सकते, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। हम 1000 लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं। आप भी ये गुफ्तगू सुनिए और नाजरीन हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। This is the religion of love. Love, he's hitting you. What love? It's him that I will be with him until the end But of you're his not, you want life. to separate, you're not with him also. I can pray for him. I can pray, You can pray and ask even- God you to can- change the you heart can of this pray- man. You can even pray after marrying someone else. You can't pray. But in I our want to pray religion- for my husband. Oh, you can pray for your husband and your ex-husband also. In Islam, you can do that. We Pray all for your- we all pray for my dad, and he changed after 30 years of being Alhamdulillah, alcoholic. He Alhamdulillah, may Allah changed, gave him hidayah. Correct? and my mom never gave up until he died. Very good. 30 years we all pray, Very good. and it wasn't easy. She might say no, I want to marry somebody else. But do you mean to say if you marry, you cannot pray for your ex-husband? What Well- kind of a religion is this? It's not a religion of love. In us, we can pray for 1,000 people. Religion of love. I wish all Muslims pray for ex-wives and not? ex-husbands. Why not? I wish. I have only one wife, mashallah. She's good. Thank you. Okay, thank you, sir. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਈ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਹਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਵਾ, ਹਰਾਮ ਆ, ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਆ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।